جو لوگ دعا تعویذ پہ یقین نہیں رکھتے ان پر دعا تعویذ اثر ہوگا. تعویذ کا تو ویسے ہی اثر نہیں ہوتا اتنا عام طور پہ. دعا کا اثر ہوتا ہے جو دعا پہ یقین رکھتے ہیں, جو نہیں رکھتے ان کا نہیں ہوتا. باقی تعویذوں والے ہم نے ہمیشہ ٹینشن میں ہی دیکھے ہیں. آج تک کسی تعویذ گنڈے جائز ناجائز کی تو میں بحث ہی نہیں کر رہا, لیکن آج تک میں نے کوئی تعویذ گنڈے والے کا کام بنتا ہوا نہیں دیکھا. ایک کام بنتا ہے 10 بگڑتے ہیں. پھر ایک تعویذ پہلے گھٹنے پہ آیا تھا, پھر ایک یہاں آتا ہے, پھر ایک یہاں آتا ہے, پھر ایک کان میں آتا ہے, پھر ایک نہ ہمارے باپ نے بچپن سے, حالانکہ ہمارا تو علماء دیوبند سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے, لیکن انہوں نے مزاج یہ بنایا. میرے والد صاحب بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ, ان سب اکابر سے تعلق رہا ہے. تو ہمارے خاندان میں یہ چیزیں علماء دیوبند نے جو ذہن بنایا ہے نا اکابر نے, وہ ذہن یہی بنایا کہ ان چیزوں سے دور رہو. سمجھتے ہو, ان چیزوں سے کیا رہو. تو ہمارے خاندان میں کبھی یہ تعویذ فلیتے پلیتے اب کچھ اب آ گئے ہیں, اب آنا شروع ہو گئے ہیں ہمارے خاندان میں بھی نا. ہم تو ابھی بھی بائیکاٹ کرتے ہیں, لیکن اب یہ چیزیں علماء سے ہی آنا شروع ہو گئی. خود مولوی ان چکروں میں لگ گئے ہیں. سدھارتے بھی معاشرے کو مولوی ہیں, بگاڑتے بھی مولوی ہیں. ہے خرابی دین کی ان تین سے, شاہ ظالم, پیر جاہل, مولوی بے دین سے. دین 3 چیزوں سے تباہ ہوتا ہے. ظالم بادشاہ, حکومت نااہل آ جائے وہ دین کا بیڑا غرق کر دیتی ہے, اور جاہل پیر, بس اس کی چہرے کے نور اور ڈسٹیمپر کو دیکھ کے لوگ اس پہ یقین کر, جاہل پیر, اور بے دین مولانا. 3 چیزیں ہیں جس سے دین کی واٹ لگتی ہے. تو ہمارے خاندان میں یہ تھا ہی نہیں, نہ تعویذ گنڈے, نہ فلیتے, نہ پلیتے, پتہ نہیں کہاں سے اب وہ ہمارے ہاں بھی الحمدللہ آنا شروع ہو گئے. اس نے یہ کر دیا تو فلاں نے یہ کر دیا, ڈمکانے نہیں کر دیا. سب سے زیادہ ٹینشنیں اپنے خاندان میں نے پالی بھی ہیں. سب سے زیادہ ٹینشنیں, ظاہر ہے ایک بیوی تو ایک ٹینشن نا, بیوی کو میں ٹینشن نہیں کہہ رہا کیونکہ بیان تو گھر بھی سنتے ہیں لوگ. مطلب یہ کہ ذمہ داریاں, ٹینشن کا لفظ غلط استعمال ہو گیا. سب سے زیادہ ذمہ داریاں, بچے, بیٹے بیٹیاں, بیگم, ساس سسر, سالے, کس نے پالے ہوئے ہیں؟ بولو, میں نے. تو ہمیں تو ٹینشنوں میں دب کے مر جانا چاہیے تھا نا. ہمارے گھر میں تو سب سے زیادہ فلیتے پلیتے ہونے چاہیے تھے. بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے ایک فلیتا اس کی ٹانگ میں باندھا ہوا ہے, بڑا والا ڈھیٹ قابو میں نہیں آ رہا, 3 پلیتے اس کے گردن میں. ایک بچہ, ہمارا ایک بچہ پڑھ کے نہیں دے رہا, 2 فلیتے اس پہ آنے چاہیے تھے پیروں سے لا کے. یار یہ لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا. ابے لوگوں کے 2 بچے اور 20 مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ, ایک بیوی اور کتنے بچے. اب دیکھو ٹوٹل 1 عدد ساس ہوتی ہے لوگوں کی, 1 عدد سسر, 1 بمشکل سالہ, 1 بیوی, ٹوٹل 4 افراد ہو گئے, 1 بیٹا یا بیٹی, ٹوٹل 5 افراد میں کوئی ٹینشن ہوگی. لیکن فلیتے پلیتے تعویذ گنڈے اور ٹینشنیں اتنی کہ آپ کی سوچ. اس کو پی لیا ہوا ہے, اس کے گلے میں جوتوں کا ہار اور پتہ نہیں ٹوپی ڈرامہ اور مرچیں اور کیا کیا ڈرامہ, وہ فلاں بزرگ سے. بیگم قابو میں نہیں ہے, اس کے لیے فلاں سے جھڑوایا جا رہا ہے, اس کو نا تعویذ لیا جا رہا ہے. ساس ٹینشن بنی ہوئی ہے, اس پہ کسی نے کچھ کر دیا یا وہ کچھ کر رہی ہے آپ کے گھر آ کے. 1 عدد دیورانی جٹھانی ہوگی, وہ مسور کی دال لا کے رکھ دی اس نے, وہ ٹینشن. کوا آ کے بیٹھا, پتہ نہیں کیا کیا مسئلے ہیں یار. 4 افراد ہوں گے ٹوٹل خاندان میں, اور فلیتے پلیتے اور فلاں. اگر کسی پیر و مرشد کو پیسے دے رہے ہو کہ وہ تعویذ دے کے تمہارے مسئلے حل کر دے گا, تمہارا پیسہ گیا تیل لینے, اور پیر کے ہو گئے مزے. وہ دے اس لیے رہا ہوتا ہے, جرنلی سب دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث سب ایک ہی جیسا سیٹ اپ چل رہا ہے. تو میں جلدی سے بات سمیٹتا ہوں. دیکھو مسئلے سب کے ساتھ سب سے زیادہ کس کے ساتھ ہیں؟ میرے بہت مسئلے ہیں, آپ کو پتہ نہیں. اور میرا جو 20 سال جب سے میں نے شادیاں شروع کی ہیں نا, میں یہ ہو گیا ہے تقریباً 17 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں, یا تو تلاش میں یا شادی میں. تلاش بھی تو بہت کرنی پڑتی ہے نا. ثم جئت علی قدری یا موسیٰ, قرآن میں آتا ہے نا کہ اے موسیٰ ہم نے تجھے اتنی آزمائشوں میں ڈال کے آج اس مقام پہ لے کر آئے ہیں. تو خدا نخواستہ میں تو حضرت موسیٰ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. 17 سال ٹینشنیں اٹھا اٹھا کے, پھٹے جھگڑے, بندوقیں نکلی ہیں, بندوقیں مجھے مارنے کے لیے, ڈرانے کے لیے نہیں.
دوسری جب کی تو پہلے سے خاندان نے بندوقیں نکالی، اس کو مارتے ہیں، پھر وہ لڑکے چلے گئے، پھر ادھر سے ساس آ گئی، تیسری کیوں کر رہا ہے، پھر ادھر سے سالہ آ گیا، پھر یہ۔ میرے جو قریبی دوست ہیں، کبھی کسی میرے جگری یار کے ساتھ اکیلے میں بیٹھنا، وہ آپ کو بتائے گا مفتی صاحب کے ساتھ مسئلہ نہیں، درجنوں مسئلے۔ ایک مسئلہ تو آج نہانے کے بعد ہوا جو میں نے وہ تو مسئلے کا ساشا ہے، یہ والے مسئلے تو ہمارے لیے مسئلے رہے نہیں ہیں، یہ تو چھوٹے چھوٹی مسلیاں ہیں، بڑے بڑے مسئلے، مار دھاڑ، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا۔ پھر بچے ہمارے الحمدللہ اتنے ہیں، تو کوئی بیمار بھی ہوگا، کوئی لائق بھی ہوگا تو کوئی نالائق بھی ہوگا، تو کسی کے ساتھ یہ تو ہوتا ہے نا۔ آپ کے سامنے الحمدللہ بیٹھا ہوا ہوں بڑے آرام سے، آج تک کوئی نہ فلیتا نہ پلیتا، نہ چوتھائی صاحب سے رابطہ کیا ہم نے، نہ کسی دیوبندی خلیفے سے رابطہ کیا، نہ کسی تبلیغی سے رابطہ کیا۔ ہمیں پتہ ہی اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے، ہمارے مسئلے صرف کون حل کر سکتا ہے؟ اللہ۔ بہت زیادہ پریشان ہوئے، آ کے مصلی بچھایا، دعا مانگی، اللہ چوڑے میں آ گیا ہوں۔ اگر برائی زنا کی طرف جاتا تو شاید بدنامی نہ ہوتی، اللہ بچائے زنا سے سب۔ نکاح کو پروموٹ کیا ہے، نکاح کی کوشش کی، اس پہ پٹ رہا ہوں میں، بدنام بھی ہو رہا ہوں، بدنام بھی ہو رہا ہوں، اور پٹ بھی رہا ہوں، اور مارے بھی کھا رہا ہوں، اور کھلا بھی رہا ہوں۔ ایسا نہیں خالی کھائی ہیں، کھلائی بھی ہیں۔ بدماشی کے بغیر تھوڑی کوئی آتا ہے، ابے تیری ایسی کی تیسی، اس طرح بھی ہوا ہے۔ تو اے اللہ یہ ساری چیزیں تو دیکھ رہا ہے، مجھے پھر بھی فلیتے پلیتے گھر میں بیماریاں بھی آئی ہیں، ایسی ایسی خطرناک بیماریاں آئی، ایک دم ہاسپٹل لے کے بھاگ رہے ہیں، ابے مرے، ابھی جی، ابھی یہ پیسہ لگ گیا، سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ نے مدد کی، کیوں؟ میں نے صرف ایک، اللہ نے حفاظت کی، نہ کسی فلیتے تعویذ گنڈے جن چڑیل بھوت کی ایسی کی تیسی، کسی جن کے چڑیل کے باپ میں طاقت ہے تو آئے سالے کے ایسے، کسی عامل کے باپ میں دم ہے نا، ایک جن بھیج کے دکھائے، ایک جن۔ یہ جو کہتے ہیں نا 10 لاکھ جنات جلا دیے حضرت جی نے، شاہ جی، بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کہ تمہارا پیسہ حرام خور کھا رہے ہیں بیٹھ کے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کسی عامل، جتنا بڑا عامل ہو، کسی کے باپ میں دم ہے نا، کسی میں دم ہے نا، تو لائے کوئی فلیتا پلیتا تعویذ کچھ کرے، بکواس ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں جو ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ انگریز پہ نہیں ہوتا ان کا اثر، یاد رکھو، اس کے لیے ایمان کی طاقت بھی ضروری نہیں ہے، کانفیڈنس، کافر پہ بھی اثر نہیں ہوتا۔ ہندو بھی کانفیڈنس والا ہوگا نا، پنڈت اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ویڈیو، پنڈت جی کرتب دکھا رہے ہیں، ہندو آگے بیٹھ کے تو میرے سامنے دکھا، کچھ بھی نہیں ہو رہا اس سے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے بہت نیک ہونا بھی ضروری نہیں، کانفیڈنس، عقل ہونی چاہیے کہ یہ اگر ہمارے مسائل حل کر سکتے، ان کے ساتھ تو مسئلے ہوتے ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، یہ کرو، حصار کھینچ لیا تھا تو چنے کی دال میں یوں کر دو، 2 کنویں 3، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے چل رہے ہیں یار، تمہیں اللہ نے کن چکروں میں لگا دیے۔ تو خیر، تو ہمارے تو بھائی اتنے مسئلے، ہم نے اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا تھا، جب مسئلہ ہوتا تھا 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے، تبلیغی تھے نا، تو تبلیغ میں تو سکھایا جاتا ہے صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ سے دعا مانگو۔ صلاۃ الحاجت سے چکیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں بھائی، 2 رکعت پڑھنے سے۔ تو تبلیغ والوں نے بڑا لوگوں کا ایمان بنایا ہے، وہ نہیں تعویذ گنڈوں میں لگاتے لوگوں کو۔ تبلیغ نہ ہوتی نا، آج سب برباد ہو چکے تھے۔ تو نہ فلیتے، نہ کبھی کسی مزار پہ گئے، اللہ سے بس دعا مانگتے ہیں، تسلی ہو جاتی ہے، پھر حالات خود ہی سیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بڑے حالات اب اللہ کا شکر ہے کافی، اب تھوڑے تھوڑے رہ گئے ہیں کہ ایک گلاس سامنے آ گیا، ٹکر لگ گئی تو ہم نے کہا گلاس کیوں رکھا ہے، آگے سے رپلائی آیا، دیکھا تو آپ نے بھی نہیں ہے، بس یہاں تک، پھر ہم چپ ہو گئے، بات پھر ہنسی خوشی زندگی دوبارہ سے شروع ہو گئی، اس طرح۔ تو یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں، بڑے مسائل کے بعد پہنچے ہیں، تو مسئلے بھی حل ہوتے رہے، سارے سیٹ اپ چلتا رہا ہے۔ فلیتے پلیتوں میں الحمدللہ ہم کبھی بھی، اسی وجہ سے آج تمیز سے بیٹھے، ورنہ آج میں عاملوں سے رابطے کرتا، خود عامل بن چکا ہوتا۔ اب میں یہاں بیٹھ کے بیان کیا کر رہا ہوتا، آپ کے سر پہ بال نہیں ہے، میرے پاس ایک، آپ نماز کے بعد بیٹھے ہیں ویسے آپ کے سر پہ ایک مثال دے رہا ہوں، یہ 200 روپے کا، یہ اب آپ اس تعویذ کو لے کے سر کی مالش کر رہے ہوتے، بال نے پھر بھی نہیں نکلنا، الو بنا۔ اور مجمع آپ دیکھتے کروڑوں کا ہوتا ہے، یہاں پہ لاکھوں، عمران خان کے جلسے کو لوگ بھول جاتے اتنا۔ اور نوٹ جو ہم چھاپتے تو وہ غلطی سے میرے اکاؤنٹ میں 20,000 نہیں بھیجتا، وہ جان کر ہمارے اکاؤنٹ میں 40,000 بھیجتا، ٹھیک ہے نا، یہ ہوتا ہے۔
تو اس لیے مسئلوں کا حل صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ سے دعائیں مانگا کرو, اپنی کوتاہیوں پہ بھی غور کیا کرو, ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی, تو سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہوتے چلے جائیں گے. نہیں بھی ہوتے تو آپ عادی ہو جاؤ گے ان مسئلوں کے. ٹھیک ہے نا, آپ اسی میں. میرے کچھ دن پہلے دانہ نکل آیا ٹانگ پہ, اتنی شدید تکلیف تھی, مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا. میں نے ایک چیز نوٹ کی, میں جلدی فوراً اینٹی بائیوٹک نہیں لی میں نے کہا یار اس کو برداشت کر. 2 دن کے بعد تیسرے دن تکلیف بڑھ گئی مگر محسوس کم ہوئی, کیونکہ نا انسان تیسرے دن اس تکلیف کا عادی ہو جاتا ہے. مجھے اندازہ ہوا یہ اللہ کی رحمت ہے, جب کوئی تکلیف اللہ انسان کو دیتے ہیں 1-2 دن وہ زیادہ فیل ہوتی ہے, تیسرے چوتھے دن انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا یار اب اگر علاج نہیں بھی کرو نا تو چل جائے گا. لیکن خیر ہم نے میڈیسن لے لی کہ علاج کر لیا, کیونکہ سارے کام ڈسٹرب ہو رہے تھے نا. لیکن یہ انسان تو اگر آپ نے ایک شادی کر لی, 2 کر لی, یا بیوی بد اخلاق آ گئی, الٹے ہو گئے, تھوڑے دن میں دماغ خراب, پھر اس دماغ خراب کی آپ کو عادت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اسی میں انجوائے کریں گے آپ. جس دن الٹا جواب نہیں آئے گا آپ پریشان ہوں گے, یار یہ سب کچھ صحیح کیوں ہو رہا ہے گھر کے اندر. دیکھو پاکستانی یورپ میں جا کے ٹینشن میں آ جاتا ہے, وہ جتنی بجلی استعمال کر رہا ہے اتنا بل آ رہا ہے. جی پاگل پنا آدمی کو لگتا ہے یار لائٹ ہی نہیں جا رہی. میں آسٹریلیا گیا, لائٹ ہی نہیں گئی, ڈپریشن میں جانے لگا تھا میں. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے اتنی خوشی, ایک دم لائٹ گئی آدمی کو غصہ آتا ہے, جب لائٹ آتی ہے ایسا سکون ملتا ہے نا, یہ سکون آپ کو آسٹریلیا میں نہیں ملے. کل میں پوری رات جاگا رہا ہوں, لائٹ چلی گئی, میں اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہوں, جنریٹر بھی کام نہیں کر رہا تھا, خراب ہوا تھا, اللہ لائٹ آ جائے اللہ. اتنا رونے کا دل چاہ رہا تھا کیونکہ میری صبح کی ترتیب تھی, کہیں جانا تھا. جب آنسو نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے لائٹ آ گئی, الحمدللہ اتنی خوشی ہوئی ہے. اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے, کتنا فضل. یہ خوشیاں آپ کو ملیں گی یورپ میں نہ, پھوڑے ہی نہیں نکل رہے وہاں پہ. اب میرا پھوڑا ٹھیک ہو گیا, اتنی خوشی ہو رہی ہے, وہاں پھوڑا ہی نہیں نکلتا آپ کا. تو ٹینشنوں میں نا انسان کس کا عادی ہو جاتا ہے. بسوں میں لٹک کے جاؤ, یار خدا کی قسم جو W11 اور 4K کا مزہ ہے, جگہ نہیں مل رہی آپ کو اور کنڈکٹر نے گھسیڑ دیا آپ کو, اتنا سا انگوٹھا آپ کا پائیدان پہ ہے اور بس ادھر کو جھکی ہوئی ہے, ابھی گرا ابھی مرے گا ابھی الٹے گی, لیکن آپ ڈاک یارڈ الحمدللہ عزت کے ساتھ پہنچ گئے. کتنی خوشی ہوتی ہے انسان. یورپ میں تو ہم نے بسوں میں سفر کیا, اتنی تمیز سے دروازہ خود ہی کھلتا ہے, نہ کوئی کنڈکٹر ہے گالیاں دینے والا, نہ دھکا دینے والا. آپ آرام سے بیٹھے, سیٹ مل گئی, بیٹھ کے آرام سے, وہ تو چلو کیا ہوا, کیا کریں اب. تو بورنگ لائف ہے یار یہ. تو اس طرح جو ہے نا شادی شدہ آدمی بڑا کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر, ہنسی خوشی زندگی اس کو بولتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. بس جلدی سے 2 سوال کا جواب دے دوں میرے بھائی. یہ تعویذ گنڈوں کا انہوں نے سوال پوچھا تھا, اس لیے مجھے تعویذ گنڈے کا جب بھی سوال پوچھو تو 1 گھنٹے کا جواب ہوگا اس کا, یہ مجھ سے پوچھا نہیں کرو. دعا کیا کرو, دعاؤں سے اللہ خوش ہوتا ہے, بہت خوش ہوتا ہے. پیغمبروں کی بات بات پہ دعائیں, یہ انہوں نے دعا کا بھی پوچھا ہے نا, بات بات پہ اللہ. نوح نے یہ دعا مانگی, موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی, حضرت ابراہیم کی دعا, ہمارے نبی کی دعا, اتنی دعائیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو دعا تو بھائی ضرورت نہیں بھی ہو تو بھی مانگتے رہو اللہ